دنیا کے ختم ہونے کا تصور یہ ہر کلچر، ہر تہذیب میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اسلامی روایت میں اسے قیامت کہتے ہیں، یعنی حساب کا دن۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کا آنا اچانک نہیں ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو آج آئیے ہم انہی نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیامت کو ایسے ہی بیان کیا گیا ہے، انسانوں کی گردنوں پر لٹکتی ہوئی ایک تلوار۔ ذرا اس استعارے کی گہرائی کو دیکھیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی دور دراز کا واقعہ ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر لمحہ، ہر پل ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سوچ، یہ احساس انسان کو ہمیشہ اپنے اعمال کے بارے میں چوکنا رکھتا ہے۔ تو اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ تلوار ہر وقت لٹک رہی ہے تو کیا اس کے گرنے کا وقت پہچانا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی طریقہ ہے؟ اسلامی روایت کے مطابق اس کا جواب ہے ہاں۔ کائنات اس کے آنے سے پہلے کچھ اشارے دے گی، چھوٹی نشانیاں اور پھر بڑی نشانیاں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں چھوٹی نشانیوں کی۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے کسی بڑی عمارت کے گرنے سے پہلے اس کی دیواروں میں ہلکی ہلکی دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ فوراً ہونے والی تباہی نہیں، بلکہ یہ آہستہ آہستہ ہونے والی تبدیلیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ اور یہ نشانیاں ہیں کیا؟ یہ دراصل معاشرے کے اندرونی زوال کی ایک تصویر کھینچتی ہیں۔ جاہل حکمران اقتدار میں آ جائیں گے، دینی علم ختم ہو جائے گا، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، مسجدیں تو بھری ہوں گی مگر دل ہدایت سے خالی ہوں گے، پھر زلزلے بڑھ جائیں گے، بے مقصد قتل و غارت عام ہو جائے گی، اور حالات اتنے خراب ہوں گے کہ لوگ موت کی تمنا کریں گے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی باتیں آج کل کی سماجی بحثوں کا حصہ ہیں، جس سے یہ پیشین گوئیاں اور بھی زیادہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ واقعی ایک حیران کن بات ہے۔ سچ اور جھوٹ کا بالکل الٹ جانا، مطلب جو ایماندار ہے اسے جھوٹا سمجھا جائے گا اور جو جھوٹا ہے اسے سچا۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایسے معاشرے کا جہاں سچ بولنا کمزوری کی علامت ہو اور جھوٹ بولنا ایک ہنر، ایک سکل، جہاں امانت داری کو بیوقوفی اور خیانت کو چالاکی کا نام دے دیا جائے۔ یہ صرف اخلاقی زوال نہیں، یہ تو پوری حقیقت کا توازن بگڑ جانا ہے۔ اور پھر آتی ہے وقت کی رفتار کی نشانی۔ یہ پیشین گوئی شاید آج کل بہت سے لوگوں کو ریلیٹیبل لگے۔ اکثر لوگوں کو محسوس ہوتا ہے نا کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ سال مہینوں کی طرح لگتے ہیں، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، اور دن گھنٹوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ روایت کے مطابق یہ احساس خود قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اب ایک ایسی نشانی جو سیدھا سیدھا جغرافی سے جڑی ہے۔ عرب، جسے ہم ہزاروں سالوں سے اس کے صحراؤں کی وجہ سے جانتے ہیں، اس کے بارے میں پیشن گوئی ہے کہ وہ مکمل طور پر بدل جائے گا۔ سوچئے، صحرا کی جگہ سرسبز کھیت لے لیں گے اور وہاں دریا بہنے لگیں گے۔ یہ ایک ایسی ماحولیاتی تبدیلی ہے جو سننے میں بالکل ناقابل یقین لگتی ہے۔ ایک اور پیشین گوئی جو صدیوں پہلے کی گئی تھی، جب لوگ بازار جانے کے لیے میلوں کا سفر طے کرتے تھے، وہ یہ تھی کہ بازار لوگوں کے قریب آ جائیں گے۔ اس وقت اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ شاید بے معنی لگی ہو، لیکن آج کے دور میں یہ پیشن گوئی ایک حقیقت بن چکی ہے۔ بازار کا قریب آنا، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کی مارکیٹ ہاتھ میں موجود فون کے اندر سما جائے۔ آن لائن شاپنگ، ای کامرس، اس نے اس قدیم بات کو لفظ بلفظ سچا ثابت کر دیا ہے۔ تو جب یہ معاشرتی اور ماحولیاتی تبدیلیاں اپنی انتہا کو پہنچیں گی، تب کہانی ایک نیا اہم موڑ لے گی۔ اب صرف اشارے نہیں رہیں گے، اب میدان میں کچھ ایسی بڑی شخصیات اتریں گی جو تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیں گی۔ اور یہاں سے واقعات ایک گرینڈ سکیل ڈرامے کی شکل لے لیتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے انصاف کی علامت امام مہدی ظلم کے خاتمے کے لیے ظاہر ہوں گے، پھر ان کے مقابلے میں آئے گا تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا دھوکہ دینے والا دجال۔ اور اس عظیم کشمکش کو انجام تک پہنچانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آسمان سے اتریں گے۔ اس سب سے بڑے فتنے دجال کے خاتمے کے بعد دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہوگی جس کا آج تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ہر طرف امن ہوگا، انصاف ہوگا اور دولت کی اتنی فراوانی ہوگی، اتنی کہ کوئی غریب نہیں بچے گا جسے زکوٰۃ یا خیرات دی جا سکے۔ یہ تاریخ کا سب سے سنہرا دور ہوگا۔ لیکن اس امن کے دور کے بعد اب وقت آ گیا ہے آخری اور سب سے بڑی نشانیوں کا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو فزکس کے، نیچر کے قوانین کو توڑ دیں گے، اور یہ اس بات کا حتمی اعلان ہوگا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ ان نشانیوں کی ترتیب واقعی دل دہلا دینے والی ہے۔ پہلے آسمان پر ایک عجیب سا پراسرار دھواں چھا جائے گا، پھر
ایک ایسی رات آئے گی جو 3 راتوں کے برابر لمبی ہوگی۔ سوچئے پوری دنیا میں اس سے کیسا خوف پھیلے گا۔ اس کے بعد وہ واقعہ ہوگا جو حقیقت کے ہر اصول کو توڑ دے گا۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور آخر میں زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو انسانوں سے بات کرے گا۔ اور یہ شاید سب سے اہم نقطہ ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا صرف ایک ایسٹرونومیکل واقعہ نہیں ہوگا، یہ ایک روحانی ڈیڈ لائن ہے۔ اس لمحے کے بعد توبہ کا، معافی مانگنے کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ ایک ایسا لمحہ بھی آ سکتا ہے جب معافی مانگنے کا موقع ہی ختم ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد ایک آخری بالکل خاموش واقعہ ہوگا۔ یمن کی طرف سے ایک ہلکی سی نرم ہوا چلے گی اور وہ دنیا کے ہر مومن کی روح کو بڑے سکون سے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ اس کے بعد زمین پر ایمان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، صرف وہی لوگ باقی رہیں گے جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تھا۔ اب ہم اس پوری داستان کے آخری باب پر آ گئے ہیں۔ آخری منزل، سور کی آواز۔ یہ وہ لمحہ ہے جب یہ پوری کائنات، یہ یونیورس خود ختم ہو جائے گا، اور ہر انسان، پہلے سے لے کر آخری تک، سب کے سب اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو فرشتہ اسرافیل جو ازل سے اس لمحے کا انتظار کر رہا ہے، 2 بار سور پھونکے گا۔ پہلی ہیبت ناک آواز پر ہر زندہ چیز، انسان، جن، فرشتے، سب کچھ فنا ہو جائے گا، ستارے بجھ جائیں گے، کائنات ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک لمبی خاموشی کے بعد دوسری آواز گونجے گی، اور یہ آواز موت کی نیند سوئے ہوئے تمام انسانوں کو دوبارہ زندگی دے دے گی، تاکہ آخری انصاف کا دن شروع ہو سکے۔ اور اس درمیان جب ہر چیز فنا ہو چکی ہوگی، تب ہر طرف صرف خاموشی ہوگی۔ اس لامحدود خلا میں صرف اور صرف ایک ہی ذات باقی رہے گی، اللہ کی ذات۔ یہ لمحہ اس کی ہمیشہ کی بادشاہت اور اس کے اکیلے ہونے کا اعلان ہوگا۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ فنا ہو چکے انسانوں کو دوبارہ کیسے بنایا جائے گا؟ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ تصور سامنے آتا ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے بالکل آخر میں ایک چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی ہڈی سے، جسے آج کی زبان میں ہم شاید کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انسان کا DNA بلو پرنٹ محفوظ ہے، ہر شخص کو دوبارہ بنایا جائے۔ تو جب اربوں انسان اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اس کے بعد کیا؟ اس دوبارہ پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ یہی سوال ہمیں اس پوری داستان کے عروج کی طرف لے جاتا ہے، یوم حساب، یعنی کہ حساب کا دن۔ اور پھر اسی مقام پر ہر چیز کا حساب ہوگا۔ ہر شخص اپنی زندگی کی کتاب کے ساتھ خدا کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے ہر عمل کا جواب دے گا۔ یہ اس عظیم سفر کا انجام ہے جو چھوٹی نشانیوں سے شروع ہوا تھا اور ہر فرد کے ذاتی حساب کتاب پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہر چھوٹا بڑا فیصلہ، ہر عمل معنی رکھتا ہے۔